پئیے چند شہر مدینے چریا ساری دنیا ویکھدی پئیے چند شہر مدینے چریا سانو اگ دوزخ دی سارنا نہیں اساں کلمہ نبی دا پڑھیا جن پیارے نبی نو کھریا ساری دنیا ویکھدی پئیے چند شہر مدینے چریا ساری دنیا ویکھدی پئیے چند شہر مدینے چریا بند سنا جو مالک ہر ہر دا باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں باپ نے سر دے تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں ماں مرے تے پیکے مکدے باپ مرے کر ویلا شالا مرنا نا ویر کسے دے اجڑ جاندا یار ٹر گئے یار او محبتاں والے کفن میلا نہیں ہوتا محبت کملی واک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی نبی پاک لنگر پر جو پلتے ہیں کبھی ان کی زبان علی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زبان نبی کے پاک یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جو ہمارے نیارے ہوئے ہیں کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو صلو علیہ وسلم تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ اس کا شکر ہے کہ آج ہم اپنے بھائی حمزہ ان کے ایصال ثواب کے سلسلے میں جہاں جمع ہوئے یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے وہ ہمارا دوست تھا بھائی تھا ان کے ساتھ جو تعلقات تھے دنیا سے جانے کے بعد اب ہم مل بیٹھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کر رہے ہیں
کہ سب سے بہترین کام کسی بھی کسی سلسلے میں رحیم بھائی نے جو وہ یہ سلسلہ پروگرام کیا اور ہم سارے جمع ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمل، کہ جب انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے اس کے اعمال کا جو سلسلہ ہے وہ بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے، الا من ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی مرنے والے کو فائدہ پہنچاتی ہیں۔ سبحان تین چیزیں ایسی ہیں کہ مرنے کے بعد بھی جو اس دنیا سے چلا گیا اس کو ان چیزوں کا کیا ہوتا ہے؟ فائدہ پہنچتا ہے۔ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، کوئی ایسا کام کر گیا، صدقہ جاریہ کر گیا کہ مرنے کے بعد لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے ہیں تو مرنے والے کو جو وہ اس کو قبر کے اندر اس کا بھی فائدہ پہنچتا ہے۔ پھر فرمایا او علم ینفع بہ، یا وہ کسی کو علم سکھا گیا، پڑھا گیا، پیچھے چھوڑ گیا، اب جب تک وہ علم جس نے سیکھا جب تک وہ عمل کرتا رہے گا تو مرنے والے کو اس کا فائدہ قبر میں پہنچتا رہے گا۔ سبحان اللہ۔ پھر آگے فرمایا تیسری چیز، فرمایا کہ وولد صالح یدعو لہ، یا وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ گیا، اب جب وہ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ قبر کے اندر اس کو اس کا فائدہ پہنچائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ آج ہم جمع ہوئے یہاں، یہ اپنے دوست کے ساتھ وفاداری ہے، اس کے ساتھ حسن سلوک، اب اس دنیا سے جانے کے بعد یہی ہے ہمارا اس کے ساتھ، ہم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کریں۔ روایات کے اندر موجود ہے کہ میت جو وہ دروازے پر آتی ہے، آ کر دستک دیتی ہے کہ ہے کوئی اللہ کے نام کا روٹی کا ٹکڑا صدقہ کرنے والا، ہے کوئی ایسا جو ایک کپڑا ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دے، ہے کوئی 1 روپیہ دینے والا۔ فرمایا کہ جب کوئی بندہ اس کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات کر کے اس کو ثواب پہنچاتا ہے، فرمایا اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو، اتنی خوشی اگر ساری کائنات بھی اس کو دے دی جائے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی اس چیز پر اس کو قبر کے اندر جو وہ خوشی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر ایک روایت کے اندر آیا، فرمایا کہ جو میت قبر کے اندر اس کی صورتحال ایسی ہے جیسے ایک ڈوبتے ہوئے انسان کی، جیسے اس کو ایک تنکے کا سہارا چاہیے ڈوبنے والے کو، فرمایا اسی طرح وہ منتظر ہوتی ہے قبر کے اندر کہ میرے والد صاحب، میری والدہ، میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز میرے لیے دعا کریں، میرے لیے اصالِ ثواب کریں۔ فرمایا کہ جب اس کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے اس کو بڑی خوشی حاصل ہوتی ہے، بہت وہ خوشی محسوس کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب کسی کو اصالِ ثواب کیا جاتا ہے تو جبریل امین علیہ السلام ایک نورانی تشت میں لے کر اس کی قبر کے پاس جاتے ہیں، سرانے کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ قبر والے، گہری قبر والے، تیرے عزیز و اقارب میں سے فلاں نے تیرے لیے جو وہ ہدیہ بھیجا ہے، تیرے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ فرمایا کہ وہ قبر میں داخل ہو جاتا ہے اور وہ نور بن جاتا ہے اور اس کو بہت زیادہ فرحت کس سے حاصل ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں چاہیے، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے عقائد اہل سنت میں سے کہ ہم جو بھی نیک عمل کرتے ہیں، اچھا کام کرتے ہیں، اس کا جو وہ ثواب جب اپنے مردوں کو پہنچاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ان کو ثواب پہنچتا ہے اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فائدہ بھی پہنچاتا ہے اور قبر میں اس کے عذاب میں بھی کمی ہوتی ہے اور درجات بھی اس کے بلند ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ روایت کے اندر آیا اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنت کے اندر کسی شخص کا درجہ بلند کرتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ یا اللہ میرا تو کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مجھے اتنا بلند مقام دے دیا گیا، یہ کس سبب سے مجھے یہ مقام ملا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تیری اولاد نے تیرے لیے دعا کی، اس کی برکت سے تجھے یہ مقام دے دیا۔ ٹیبل اندر ہے
اب مجھے یہ بات بتائیں، جب قاری صاحب کی باری آئے، کوئی مسئلہ ان کے ساتھ ہو جائے، ہمارا دل ان سے مطمئن نہیں ہے، نماز کے حوالے سے ہم نہیں پڑھتے، ان کے پیچھے جاتے ہی نہیں ہیں، ان کے سامنے ہی نہیں جاتے، لیکن جب دین کی باری آتی ہے تو پھر یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں ہم، دین کی باری آتی ہے وہ سارا کچھ بھول جاتے ہیں، ہم سارے معاملات اوپر سے پوچھ ڈال دیتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ امام الانبیاء، سارے نبیوں کے سردار، سارے نبیوں کے سردار، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارا عقیدہ ہے، اور پھر اس کے بعد قرآن و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے، حدیثوں سے یہ بات، صحابہ کے اقوال سے بالکل اظہر من الشمس، یعنی جیسے سورج چمک رہا ہے، کوئی شخص یہ کہے کہ سورج چمک نہیں رہا، انکار کر سکتا ہے؟ نہیں، کیوں؟ سورج کی روشنی ایسی ہے، ایسے ہی اس چیز کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کریمین معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی بندہ اس چیز کا جو وہ اقرار نہیں کرے گا کہ یہ بات ہے۔ ساری حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا، جہاں تک کہ حضرت عبداللہ کے ذریعے حضرت آمنہ کے بطن اطہر کے اندر جو وہ منتقل ہوا۔ اب مجھے یہ بتائیں، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، کون سی کتاب؟ سیاہ ستہ کی ہے، یہ اس کے اندر صحیح حدیث ہے، اور دوسری طرف حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے۔ قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، کیا فرمایا؟ انما المشرکون نجس، کہ مشرک جو وہ کیا ہے؟ پلیت ہے، ناپاک ہے۔ مشرک کون ہے؟ ناپاک۔ اب نبی پاک علیہ السلام کیا فرما رہے کہ میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ اب اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کے آباء و اجداد میں کوئی مشرک کوئی بھی مشرک نہیں ہے۔ یہ تو صاف حدیث بتا رہی ہے، صحیح حدیث بتا رہی ہے، جبکہ قرآن جو وہ فرما رہا ہے کہ مشرک نجس ہے، پلیت ہے، مشرک نجس ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میری جو وہ جتنی بھی آباء و اجداد ہیں میں پاک رحموں سے پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا رہا۔ آج آ کر ایک بندہ اٹھ کر کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے ماں باپ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں گئے، ہم اپنے والد کے بارے میں تو کوئی چیز برداشت نہیں کرتے، چھوٹی سی بات بھی برداشت نہیں کرتے، اس قاری صاحب کو دیکھنا دوبارہ نہیں کرتے، امام صاحب کو، جو ہمارے والد کے بارے میں کوئی بات کر دے اور جو امام الانبیاء کے والدین کے بارے میں بات کرے تو اس کے ساتھ ہم جفیاں ڈالیں، اس کے ساتھ جا کر دوستیاں نبھائیں، اور پھر جو وہ یہ تنازع کھڑا کر دیں جی کہ جی نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کے پیچھے۔ یہاں جب اپنی باری آتی ہے، جب اپنے والد کی باری آئی تو بات کرنا گوارا نہیں کرتے، اور جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدین کریمین کی باری آتی ہے وہاں ہم جو وہ گنگے بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے متفقہ طور پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین کریمین ایمان کی حالت میں دنیا سے گئے، وہ قطعی جنتی ہیں۔ تو جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور علیہ السلام کے والدین جو وہ ان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، وہ مسلمان کے لوانے کے حقدار ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، روایتوں میں ملتا ہے نا، وہ جنت میں جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ جنت میں جائے گی۔ اور جو امام الانبیاء کو اپنے پیٹ میں والدہ رکھے تو کیا وہ جنت میں جا سکتی ہے؟ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے
تو اس لیے اپنے عقائد کے بارے میں، اپنے نظریات کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ اہل علم سے رابطہ کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے. کسی کے پیچھے جو وہ جس طرح کہتے ہیں وہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جانا، یہ کام ہمیں دوسرے لوگ ریسرچ کرتے ہیں وہ سارے، لیکن اس ریسرچ کے اندر بھی یہ چیز یاد رکھیں کہ جو فیس بک کے اوپر، گوگل کے اوپر مفتیان کرام بیٹھے ہوئے ہیں نا، مفتی گوگل صاحب، اس سے ہم نے رابطہ نہیں کرنا. جو بندہ پڑھا لکھا ہے اس سے ہم گفتگو کریں، اس سے بات چیت کریں، اس سے معلومات لیں. آج کل تو وہ چل پڑا نا گوگل صاحب کے اوپر، جو وہ کوئی چیز بھی پوچھنی ہے وہ بولیں گے تو سارا کوئی ڈیٹا سامنے آ جاتا ہے. اب یہ نہیں پتا اس کے اندر حقیقت کتنی ہے، سچ کتنا ہے، جھوٹ کتنا ہے. وہ ایک ایپ بنا دی ہے اسلام 360، وہ ایپ بنا کے اس کے اندر کیا کیا جی، کتابوں کے ترجمے. اب جس بندے کو عربی نہیں آتی، جو عربی نہیں جانتا، اس کو تو یہی لگ رہا نا یہ حدیث ہے، حالانکہ جس کو عربی کا پتا وہ تو دیکھ لے گا کہ ترجمے کے اندر کتنی گڑبڑ ہے. وہ جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، نوجوان، ان کو گمراہ کرنے کے لیے وہ ایپ بنائی گئی ہے. 2022-23 کے بعد 2023 میں جو وہ ان کا ایک یعنی پورا ہو جائے گا نا، صدی پوری ہو جائے گی، 100 سال جو اب قابض ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے، اس کے بعد ہجرت کی، مکہ چھوڑ کر چلے گئے مدینہ. پھر اس کے بعد جو وہ 8 ہجری کے اندر دوبارہ واپس آئے، مکہ فتح ہوا. اب جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس وقت مکے میں کون تھے؟ مشرک تھے. ان کے ہوتے ہوئے سارا کوئی اسلام کی تبلیغ ہوتی رہی ہے. اب یہ دلیل دی جاتی ہے کہ جی اگر وہ لوگ صحیح نہیں ہیں تو پھر اللہ نے اپنے گھر کے اندر ان کو کیسے رکھا ہوا ہے. ایک یعنی وہ جو سمجھ لیں کہ ایک عقلی دلیل دے کر جو وہ اگلے بندے کو خاموش کیا جاتا ہے کہ جی وہ اللہ کے گھر کے اندر اگر وہ صحیح نہیں ہے تو اللہ کے گھر کے اندر کیسے آ گئے. تو مجھے یہ بتائیں، اسی مکے مدینے کے اندر 360 بت تھے. نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دی ہے، پھر بھی موجود ہیں. آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے، پھر بھی وہ بت موجود ہیں. اب جب 8 ہجری کو یعنی ہجرت کے بعد 8 سال بعد دوبارہ جب آپ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، بت سارے گرائے، خانہ کعبہ کو پاک کیا، تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہ ضروری نہیں کہ مکے مدینے میں جس کا ہولڈ ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے، وہ جو کچھ کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے. مکے مدینے کے اندر جو وہ یزید کا لشکر آیا، 3 دن مسلسل مسجد نبی کو گھوڑے کے جو وہ ٹاپوں سے روندا گیا، مسجد نبی کے اندر جو وہ گھوڑے باندھے گئے، اس کی لید پیشاب سارا گھوڑوں کا وہ سارا مسجد نبی کے اندر تھا. وہ تو یزید بھی جو وہاں پر قابض رہا ہے، اس نے جو وہ جب اپنا نائب بنا کر مروان کو بھیجا، دوسروں کو بھیجا، وہ مکے مدینے کے اندر رہے. وہاں تو کسی صحابی نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، صحابہ نے تو ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی، باغی تھے، وہ کیسے پڑھتے. لیکن یہ چیزیں بتا کر ہمیں کہا جاتا ہے جی مکے مدینے کے اندر یہ چیز ہے. مکے مدینے کے اندر وہ لوگ قابض ہیں، جس طرح یزید نے قبضہ کیا ہے تلوار کے ذریعے. اسی طرح اب پیچھے چلے جائیں، آپ صدی پیچھے چلے جائیں، کون تھا وہاں پر؟ ترک تھے. اور ترکوں کا ادب دیکھیں، ادب کتنا. مسجد نبی تعمیر کی ہسٹری آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. مسجد نبی کے اندر جو پتھر لگایا گیا ہے، ترکوں نے کیا کیا ہے، مسجد نبی کی حدود، حرم جو ہے وہ اس کی حدود سے بھی باہر دور جا کر انہوں نے کیا کیا، اس پتھر کو تراشا ہے، بنایا ہے، اور یہاں تک کہ کھڑا کی آواز تک مسجد نبی کے اندر نہیں آنے دی انہوں نے. ایسا وہ ان کا عشق رسول تھا. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں کیسے وہ عاشق تھے. لیکن اب کیا ہو رہا ہے، اب وہاں پر تو روزہ رسول کی طرف منہ نہیں کرنے دیا جاتا. کوئی صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے آ جائے تو وہ شرک و بدعت کے فتوے لگائے جاتے ہیں. وہاں سارا کوئی موجود ہے. تو جو 1400 سال تک جنہوں نے پیچھے نظام چلایا، سارا نظام کیا، سب کچھ کیا، وہ لوگ تو اس طرح کے نہیں تھے.
امام مالک کو دیکھ لیں، امام مالک کا عشق رسول 40 سال تک وہ مسجد نبوی کے اندر جب وہ درس دیتے رہے کہ نہیں دیتے رہے؟ وہاں کے جو باسی ہیں اب بھی مکہ مدینہ کے جو رہنے والے وہ سارے کے سارے یا تو وہ حنبلی ہیں یا وہ مالکی ہیں یا کچھ شافعی ہیں، ہم حنفی ہیں۔ یعنی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جو فقہ کے 4 امام ہیں، کتنے امام ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ، ان کی فقہ کے جو مقلدین ہیں ان کو حنفی کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً 80% جو وہ حنفی ہیں۔ پوری دنیا میں کتنے پرسنٹ؟ 80% کون ہے؟ حنفی۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد جو سب سے زیادہ ہیں وہ امام مالک کے مقلد ہیں، ان کو مالکی کہا جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل اس کے بعد ہیں، ان کو حنبلی کہا جاتا ہے۔ امام شافعی ان کی تقلید کرنے والوں کو شوافع کہا جاتا ہے۔ یہ چاروں فقہ کے امام ہیں، چاروں اہل سنت کے امام ہیں۔ صرف ان کا اختلاف وہ کون سا ہے؟ وہ فقہ کے اندر اختلاف ہے، عقیدے کا کسی کا اختلاف نہیں۔ عقیدہ یہ مسئلہ بن گیا، اس کی جو وہ دلیل چاہیے، اس کا حوالہ چاہیے قرآن و سنت کے اندر، اس کی کیا دلیل ہمیں بتائیں۔ تو اس لیے ہم نے کیا کر رہے ہیں، دیکھیں ہمارا سارا کچھ آ جا کے ختم کس پہ ہو جاتا ہے؟ عقیدے پہ۔ جس بندے کا عقیدہ درست ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، وہ آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ جس بندے کا عقیدہ درست نہیں، دنیا کے اندر جو مرضی کرتا رہے، اس کی کوئی کسی کے پاس گارنٹی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ اب پھر ہر بندہ جو وہ قرآن و حدیث سے دلائل دیتا ہے، یہ بھی ہے، ہر بندہ اپنا عقیدہ جو وہ قرآن و حدیث سے بتاتا ہے۔ مجھے یہ بتائیں، سب سے بڑی ہمارے پاس جو دلیل ہے، حضور داتا گنج بخش کون ہے؟ کس فرقے سے؟ سنی ہے، سنی ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کون ہے؟ سنی ہے۔ وہ الگ چیز ہے کہ ان کے مزاروں پر اب جو کچھ خرافات ہو رہی ہیں، ان اللہ کے نیک بندوں کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہ حضور داتا گنج بخش اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ اس کی اجازت دیتے ہیں، نہ جو وہ سلطان العارفین اس کی اجازت دے رہے تھے، نہ بابا فرید الدین گنج شکر انہوں نے اجازت دی۔ کسی بھی اللہ کے ولی نے اس چیز کی اجازت نہیں دی جو خرافات اب ہو رہی ہیں۔ تو مجھے یہ بتائیں، کسی اہل علم کو دیکھا یہ کام کرتے ہوئے؟ اب ایک چرسی جو وہ بھنگ پی کر یا نشہ کر کے آ کر وہ قبر کے سامنے اپنا متھا جو وہ نیچے ٹیک رہا ہے، اس کو دلیل بنا کے اہل سنت پر جو وہ یہ تانا جو وہ دینا کہ جی قبروں کو ان کی پوجا کرنے والے ہیں، یہ درست ہے؟ ہم تو کسی فرقے کے کسی بندے کی بات نہیں کرتے، ہم تو ان کے بڑوں کی بات کرتے ہیں، ان کے بڑے جو ان کے علماء چوٹی کے۔ اب جو عام ایک جو پنگی چرسی جو وہ کتاب تو نہیں لکھ سکتا، وہ ترجمہ لکھ سکتا ہے، تفسیر لکھ سکتا ہے۔ ترجمہ تفسیر لکھنے والا وہ جس نے علم حاصل کیا۔ ہم تو ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جنہوں نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کے ترجمے لکھے ہوئے ہیں۔ ہم کسی پنگی چرسی کی بات ہی نہیں کرتے۔ ہمارے داتا علی اجمیری کون ہے؟ سنی۔ حضور غوث پاک کون ہے؟ سنی۔ اب حضور غوث پاک یہ بھی ایک کہا جاتا ہے جی غوث پاک رفع دین کرتے تھے نماز میں، قرآن و حدیث میں جو لکھا ہے وہ بات کریں گے، اور جو چیز پڑھی ہوئی ہے وہ بات کریں گے۔ ادھر سے سن کے ادھر سے سن کے فلاں سے سنا ہے، نہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ جب بھی آپ جو وہ پکاریں گے ہم انشاءاللہ حاضر ہیں آپ کے ساتھ۔ ماشاءاللہ۔ تو آخر میں وہی بات بابا جی والی، عقیدے کے ساتھ کسی کا سودا نہیں ہو سکتا، نہیں کرنا، عقیدے کے ساتھ کسی کا سودا نہیں کرنا ہے ہی نہیں ہے۔ جب عقیدے کی باری آ جائے پھر جو وہ ہم نے الگ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق ڈاکٹر صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ ہمارے گاؤں میں وہ دوسرے مسلک کے لوگ رہتے ہیں، تو جب ان کا کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو ہماری جو سنیوں کی مسجدیں ہیں ادھر اعلان ہوتے ہیں باقاعدہ طور پہ، اور بندے جنازہ بھی پڑھتے ہیں، قبر کشائی بھی کرتے ہیں، کیا یہ درست ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اعلان اصل میں وہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کا اعلان تو ہوتا ہی ہے، تو اعلان پر تو پابندی نہیں ہے۔ لیکن دوسری جو بات ہے کہ نماز جنازہ ادا کرنا یہ درست نہیں ہے۔ جس بندے کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، ایک بندہ اس کے بارے میں مجھے پتہ ہے کہ یار اس کو اگر میں بات کروں اس سے
یہ اپنے آپ کو کہلواتا ہی ہے، لیکن اگر اس سے میں یہ بات کروں گا تو اس نے تو کانوں کو ہاتھ لگانا، تو یہ تو میرا عقیدہ ہی نہیں ہے، پھر ہم اس کے بارے میں یہ بات نہیں سوچیں گے. کیوں؟ اس لیے اس کو جب وہ عقیدے کے بارے میں صحیح گائیڈ کیا نہیں گیا، اس کو بتایا نہیں گیا. اگر ہاں اس سے بات ہوگی اور اس نے کہا کہ نہیں یہ ایسے ہی ہے، یہ درست ہے، تو پھر اس بندے سے ہم نے کنارہ کشی کرنی ہے، نہ جنازے میں شریک ہونا ہے اور نہ ان کے ساتھ ہمارا کوئی لین دین کا ہونا ہے. تو یہ چیز یاد رکھیں. اعلان کا کوئی مسئلہ نہیں. اعلان تو ویسے بھی کسی کی جو وہ چوری ہو جائے تو ہم مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. ویسے شرعی طور پر بھی یہ درست نہیں ہے کہ مسجدوں کے اندر جو اعلان ہم کرتے ہیں. جس طرح ایک جو شخص تھا اس کی جو وہ جوتے گم ہو گئے تو وہ مسجد نبی کے اندر ڈھونڈ رہا تھا اور شور کی آواز جب بلند ہوئی تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کرے تمہیں یہ چیز ملے ہی نہ. ناپسندیدگی کا اظہار کیا. تو مسجدیں اعلانات کے لیے بنی نہیں ہوئی، لیکن اب ایک رواج بن چکا ہے، ایک جو اس طرح کا سلسلہ بن گیا تو وہ ہر چیز کو ہوتا ہے. وہاں اس کھوتی کا بھی اگر کر دیا جائے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات اگر عقیدے کے بارے میں ہمیں پتہ ہے اور پھر جان بوجھ کر پھر اگر ہم کریں گے تو پھر یہ مسئلہ نازک ہے. اگر عقیدہ اس کا درست ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، آلک و صحابک یا نور اللہ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فرما آقا علیہ السلام کے توسل سے آپ کے والدین شریفین طیبین طاہرین، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کی آل پاک تمام صحابہ کرام صحابیات، مومنین مومنات، مسلمین ہاں